سامعین، خالق کائنات نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت انسان کی آنکھیں ہیں، جن سے وہ اس کائنات کے تمام رنگ دیکھتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ انسانی جسم کا حصہ ہیں، اور جیسے باقی اعضاء کبھی کبھی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے آنکھوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ آج ہم نے پھر بلایا ہے ڈاکٹر زاہد ڈوگر کو، جو کہ ماہر امراض چشم ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی ہے، اور ہر روز آپریشن کے ذریعے اور ان کے علاج کے ذریعے بے شمار لوگوں کی نظر بحال ہوتی ہے، اور یہ اس سلسلے میں بہت معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بے حد شکریہ۔ جی، آپ کے دعوت دینے کا بہت شکریہ۔ تو ڈاکٹر صاحب، آج ہم بات کریں گے بچوں میں نظر کی کمزوری کی۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اینک لگی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد تو نظر کی جو کمزوری ہوتی ہے وہ سامنے آتی ہے، لیکن اتنے چھوٹے بچوں میں نظر کی کمزوری کا سامنے آنا کچھ سمجھ میں نہیں آتا ڈاکٹر صاحب۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ بچوں کو اینک لگی ہوتی ہے اور بڑوں کو 40 سال کے بعد لگتی ہے، وہ میں یہاں پہ ایک ابتدائی طور پہ یہ وضاحت کر دوں کہ جو بڑوں میں اینک 40 سال کے آس پاس لگتی ہے وہ نزدیک کی اینک ہوتی ہے۔ ہاں جی، ہاں جی۔ اور دور کی اینک جو ہے وہ بچپن میں ہی عام طور پہ لگتی ہے۔ کچھ تھوڑے ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں دور کی اینک بعد ازاں بڑے عمر میں لگتی ہے۔ یہ انسان کی ایک قسمت میں لکھا ہے، جس کو جینز میں لکھا ہوا بھی کہہ سکتے ہیں۔ آنکھوں کی ایک مخصوص بناوٹ کی وجہ سے نظر کمزور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر اینک لگا کے تو نظر ٹھیک یا بہتر ہو جاتی ہے۔ اور بطور ڈاکٹر ہمیں پریشانی اینک لگا کر اگر کسی بچے کو یا بڑے کو ٹھیک نظر آتا ہے تو ہمیں اس میں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ جی۔ اب یہ اینک کیوں لگتی ہے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ آنکھوں کی کسی مخصوص ساخت کی وجہ سے آنکھوں کی جو لمبائی چھوٹا یا بڑا ہونا ملی میٹر اور اس سے بہت چھوٹے لیول تک جا کے، اس کی وجہ سے آنکھ میں ایسی چینجز آتی ہیں جس کی وجہ سے اینک لگانی پڑتی ہے۔ اس میں کسی ایسی بیماری کا یا خوراک کی کمی کا اتنا دخل نہیں ہے جتنا اس کے موروثیت یا جینز کا دخل ہے۔ وہ خدا کی طرف سے اس کو اسی طرح کے جینز میں لکھا گیا کہ انسان کی آنکھوں کی ساخت کس طرح کی ہونی ہے، ناک کس طرح کا ہونا ہے، ہونٹ کس طرح کے ہونے، قد کس طرح کا ہونا ہے۔ جی۔ یہ ساری چیزوں پر بیرونی عوامل بعد میں بہت کم اثر انداز ہوتے ہیں۔ مخصوص اس کی ساخت جو ہے وہ طے شدہ ہے، اس میں کوئی خاص تبدیلی کا امکان یا نہیں کی جا سکتی، نہ کوئی خاص تبدیلی کا امکان ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بچوں میں خواتین یہ سوچتی ہیں کہ چھوٹے بچوں کی آنکھوں میں سرما ڈالتے رہیں تو ان کی نظر جو ہے وہ دیر تک تیز رہتی ہے۔ ایسا بھی کوئی میڈیکل میں ایسا سلسلہ ہے؟ ایسی کوئی ثابت شدہ چیز نہیں ہے کہ سرمے کی وجہ سے نظر کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے یا اس کی تبدیلی واقع ہو سکے۔ اس میں خرابی کی صورت ہو سکتی ہے آج کل کے دور میں، کہ ان کی وجہ سے اگر گھر کے کسی ایک فرد کو انفیکشن ہے، کوئی جراثیم ہے، ان کا علاج بذریعہ سرما کیا جا رہا ہے، وہی سلائی دوسرے استعمال کریں گے، یا اگر وہ سلائی وہ استعمال نہیں کریں گے تو کم از کم کنٹینر وہی ہوگا، اس میں کسی اور اپنی سلائی یوز کرے گا تو وہ اس کو جراثیم منتقل ہو سکتے ہیں، اور وہ بعض اوقات وہ سرما بار بار استعمال کرنے سے وہی انفیکشن بار بار ہوتا رہتا ہے۔ جب بھی وہ لگائے گا ایک دفعہ نئے سرے سے پھر وہ انفیکشن لے لے گا۔ تو اس کے لیے اگر لگانا ہو، جب کہ میں ایڈوائز خود تو اس کو ایڈوائز نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے کہ سنگل یوز کے لیے ہر شخص کا اپنے گھر میں یہ سسٹم علیحدہ طور پہ اگر رکھے تو شاید جتنے لوگ ہیں اتنی سرمے دانیاں ہونی چاہیے اگر سرما لگانا ہے تو۔ میڈیکل کے نقطۂ نظر سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ ایسی کوئی چیز ثابت شدہ نہیں ہے کہ سرما لگانا کہ ہم لوگوں کو تلقین کریں یا ایڈوائز کیا جائے۔ ویسے خواتین کی آنکھوں کی خوبصورتی کی وجہ سے سرما لگایا جا سکتا ہے؟ میں اس کے لیے ایڈوائز کروں گا، بالکل پازیٹیولی ایڈوائز کروں گا کہ ایسی چیزیں لائنر وغیرہ یوز کیے جا سکتے ہیں جو آنکھ کے اندر نہ جائیں، اس کے ایجز پہ، آئی لیڈز کے ایج تک کوئی چیز استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں، آئی کاسمیٹکس جو بھی ہیں، لیکن آنکھ کے اندر جانا، کوئی چیز ڈالنا جیسے سرمے کی سلائی لگائی جاتی ہے، جی۔ اس شکل میں استعمال نہ کی جائے۔ اوہو۔ بیرونی جو استعمال ہے اس کے میں بالکل خلاف نہیں ہوں، یا ہم اس کو منع نہیں کرتے۔ بیرونی سے مراد ہے آنکھ کی پلکوں کے ایجز کے سائڈ تک آپ جو مرضی جو کرنا چاہیں، مرضی سے مراد ہے جو محفوظ طریقے سے آنکھ کی کاسمیٹک استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن آنکھ کے اندر کچھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، چھوٹے بچوں میں نظر کی کمزوری کے علاوہ ایک اور چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ ٹیڑھا دیکھتے ہیں، جسے بھینگا پن بولتے ہیں، تو وہ کوئی آنکھ کی بیماری ہے یا قدرتی ایسی بناوٹ ہوتی ہے؟ کچھ کیسز میں تو وہ قدرتی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ لیکن وہ کیسز نسبتاً کم ہیں۔ ہمیں زیادہ تر جس چیز کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ایسے ہیں کہ جو ایک بیماری کی شکل میں ٹیڑھا پن ہے۔ اس ٹیڑھے پن کو ہم
رفلی 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ایسا جس کا علاج جو ہے اینک کی مدد سے کیا جا سکتا ہے. ان میں کچھ ایسی خصوصی کمزوری آنکھ کے اندر ہوتی ہے تو اینک لگانے سے آنکھ کو وہ سہارا مل جاتا ہے اور وہ آنکھ سیدھی رہتی ہے, اور اس وقت تک سیدھی رہتی ہے کہ اگر اینک لگائی جائے گی. اینک اتاریں گے تو پھر ٹیڑھی ہو جائے گی, اس کو اس اینک کی بطور علاج ضرورت ہے. جی. دوسرے ایسا ٹیڑھا پن ہے جس کا علاج صرف آپریشن سے ممکن ہے, آپریشن سے ہی سیدھا کیا جائے گا. اور تیسرا ایسا ٹیڑھا پن ہے جس میں اینک اور آپریشن دونوں کرنے پڑتے ہیں. اور ایک بہت اہم بات اس پہ زور دے کر کہوں گا, بچے کی آنکھ جو ہے ٹیڑھی ہے اس کا علاج اینک سے ہے تو اینک سے ہی ممکن ہے. اس کا متبادل کہ جی ہم ایک دفعہ آپریشن کروا لیں اینک سے جان چھڑا لیں, یہ ممکن نہیں ہے. یا اینک جس کا آپریشن ہونا ہے وہ چاہے کہ میں اینک لگا لوں, آپریشن سے بچ جوں, تو یہ ممکن نہیں ہے. اچھا جی. تو اس میں جو ڈاکٹر جو ماہر امراض چشم ان کو ایڈوائز کرے گا, جو اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. اگر وہ اینک سے سیدھی ہوتی ہے, اینک لگانے سے ہی سیدھی رہے گی. آپریشن ہوگا تو ایڈوائز ہے تو آپریشن سے سیدھی ہو سکے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت چھوٹی عمر میں جب محسوس ہونا شروع ہوتا ہے کہ یہ بچے کی آنکھ ٹیڑھی ہے, تو کیا کوئی ایسی احتیاط ہے کہ اس بچے کی آنکھ آگے جا کے آپریشن کی ضرورت نہ پڑے, اسی سے ٹھیک ہو جائے؟ جی, میں نے آپ کو بتایا کہ جب اس کی تشخیص کی جاتی ہے تو یہ چیز بہت واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا علاج آپریشن سے ہونا ہے یا اینک سے ہونا ہے, یا اس کو دونوں چیزیں استعمال کرنی پڑیں گی. اچھا, یعنی کوئی ایسی احتیاط نہیں ہے جس سے آپریشن میں بعد میں بچا جا سکے؟ احتیاط اس چیز کی ہے کہ اگر ایک آنکھ مستقل طور پہ ٹیڑھی رہے اور اس کا علاج نہ کیا جائے, سیدھی نہ کی جائے, تو اس کو آنکھ کو دیکھنے کی عادت نہیں رہتی. اور ایک خاص عمر جو 7 سال کی بھی ہو سکتی ہے اور بعض کا 13 سال, اس کے بعد وہ نظر اس کی بحال نہیں ہوتی. جب ٹیڑھی آنکھ ہے وہ کم دیکھتی ہے, اس کو نظر بحال کرنے کے لیے کوئی خصوصی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں, اور وہ اس کے لیے ایک عمر کی حد مقرر ہے جو 7 سال تک اس کے اچھے رزلٹ ہیں, اور 13 سال تک کوشش کی جا سکتی ہے اس میں نظر کی بحالی کی. بعد ازاں سیدھی ہونے کے باوجود اس میں نظر زیادہ بحال نہیں ہوتی, صرف آنکھ سیدھی ہو سکتی ہے, ٹیڑھا پن بہنگا پن دور ہو جائے گا, لیکن نظر جو اس میں کمی واقع ہو چکی ہے وہ واپس نہیں آئے گی, نظر اس کی بحال نہیں ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بیماری ہے آنکھ کی اندھراتا, وہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ انسان کی ایک جینیٹک یا موروثی بیماری ہے. بعض اوقات موروثی نہیں ہوتی تو اس شخص کو, متاثرہ شخص کی جینز میں ایسی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے. اچھا جی. تو اس میں انسان کو شام کے وقت جب سورج ڈلنا شروع ہوتا ہے تو کم نظر آتا ہے, کیونکہ آنکھ کا پردہ جس کے ذریعے انسان دیکھتا ہے اس پہ 2 قسم کے ریسیپٹرز ہیں, یا 2 قسم کے کوئی سپاٹس ہیں یا ڈاٹس ہیں. کچھ ہمیں اندھیرے میں دیکھنے میں مدد دیتے ہیں, کچھ روشنی, تیز روشنی میں دیکھنے میں مدد دیتے ہیں. وہ دونوں الگ الگ قسم کی چیزیں, ریسیپٹرز ہیں, ان کو کہتے ہیں سپاٹس ہیں. اس میں ایسے جو اندھیرے میں دیکھنے میں مدد دیتے ہیں وہ ڈیمیج یا صحیح طور پہ نہیں بنے ہوتے. اچھا جی. تو اس لیے اس انسان کو دن میں بالکل ٹھیک نظر آتا ہے, جیسے نارمل انسانوں کو نظر آتا ہے, پوری اس کی نظر جس کو ٹیکنیکلی 6/6 کہتے ہیں وہ نظر آتا ہے. لیکن جو ہی اندھیرا چھانا شروع ہوتا ہے, سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے, تو پھر اس کو بہت کم نظر آتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ یہ جو دھبے بنے ہوتے ہیں اور رات کو دیکھنے میں مدد دیتے ہیں, تو کیا یہ بچپن میں شروع ہوتے ہیں یا پھر اچانک ہی ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹھیک سے نہیں ہو رہا؟ کسی حد تک تو یہ سٹارٹ میں ہوتے ہیں بچوں میں, بہت سارے بچوں میں شروع سے ہی ہوتے ہیں, اور بعد میں چونکہ ان میں یہ ایک قسم کی جینیٹیکلی یہ خصوصیت موجود ہے کہ ان کو یہ ہونا ہے, تو وہ اس کو پروگریسولی آہستہ آہستہ وہ چیز بڑھتی جاتی ہے. بعض بچوں میں شروع میں ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ اثرات, اور کچھ میں عمر کے ساتھ ساتھ یا 5-6-7 سال کی عمر پہ جا کے ظاہر ہوتے ہیں. یعنی ہوتا یہ پیدائشی ہے؟ پیدائشی ہے, لیکن کتنا اس کی نظر میں کمی ہوتی ہے شام کے وقت وہ بہت ویریبل ہے, کسی میں کم یا کسی میں زیادہ. آنکھ کے اندر بعض تبدیلیاں شروع سے موجود ہوتی ہیں جس کو ہمارے امراض چشم آنکھ کے پردے کے خصوصی ٹیسٹ کے ذریعے دیکھ سکتا ہے کہ اس میں یہ اس قسم کے اثرات موجود ہیں, اور کسی نہ کسی حد تک موجود ہیں جو بعد میں بڑھ بھی سکتے ہیں. اور عام طور پہ یہ مرض عمر کے ساتھ, عام طور پر یہ مرض عمر کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے اور یہ شدت اختیار کرتا ہے. تو اس قسم میں یہ عام طور پہ پھر ہمیں فیملی کے دوسرے ممبرز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. تو اس میں 2 اہم باتیں ہیں. ایک تو اس کے بچے کے کیریئر یا مستقبل کے حوالے سے ہیں. دوسری بات یہ جو ہے سوسائٹی میں اس کا رول کیا ہونا چاہیے. مستقبل کے حوالے سے ہے کوئی ایسے کام یا اس طرح کا پیشہ اختیار کرے جس میں شام کو بہت زیادہ نظر, یا ڈرائیونگ کی شام کو ضرورت نہ ہو, یا ایوننگ میں اس کا شام کے وقت کوئی ایسا کام پروفیشن کا نہ ہو جس میں اس کو باہر نظر کی بہت زیادہ ضرورت ہو, ایسا پیشہ اختیار کریں. دوسرا یہ ہے کہ تاکہ یہ سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں یہ زیادہ نہ بڑھے, تو ان کی شادیوں کو جو ہے نا, جو کزن میرج کو ان کو پرہیز کرنا چاہیے. آپس میں رشتہ داروں میں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ جو اندھراتا ہے یہ تبدیل ہو سکتا ہے اندھے پن میں؟ جی,
بالکل ہو سکتا ہے یہ جن میں یہ مرض شدت اختیار کرتا ہے وہ بالآخر جا کر اندھا پن پر ہی ختم ہوتا ہے، اور یہ نظر اس کے دن اور رات والی دونوں بالآخر جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو سکتی ہیں، دن کو بھی اس کی نظر کم ہو سکتی ہے، لیکن سب میں نہیں ہے، اس میں بہت کسی کسی کو جی۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کا اندراتے کا شروع میں کوئی علاج ہے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ اس کو اندراتا ہو رہا ہے تو علاج کر لیا جائے اور یہ بیماری جو ہے وہ شدت اختیار نہ کرے؟ اس کا جہاں تک تشخیص ہے، پہلے تو والدین بتاتے ہیں کہ یہ جب شام کو باہر جاتا ہے تو اس کو بہت کم نظر آتا ہے، جی اور اس کی تشخیص بھی باقاعدہ معائنے سے اور بعض ٹیسٹ ہیں ان سے کی جاتی ہے، لیکن ایسا اس کا دنیا میں کوئی شافی علاج موجود نہیں، اس کے سلسلے میں تجربات کیے جا رہے ہیں اور کچھ ہوئے بھی ہیں، لیکن ابھی تک ایسا علاج کے دوائی موجود نہیں ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے۔ البتہ اندراتا کی ایک قسم اور ہے جس میں وٹامن اے کی کمی یا ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہے، یہ ہم جی اس کی بات کر رہے ہیں جو پہلے کی ہے۔ دوسری شکل جو ہے وہ بھی اس میں شام کو کم نظر آتا ہے، ڈم لائٹ میں یا جب سورج ڈھلنے لگتا ہے، وہ اس کو وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ہمارے جو بہت ساری چیزوں میں، جیسے آپ نے بعض اوقات ایڈیبل آئل یا جو کوکنگ آئل میں لکھا ہوتا ہے وٹامن اے اور ڈی، جو کہ قدرتی فیٹ میں شامل ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو مصنوعی یہ جو آئل استعمال کیے جاتے ہیں ان میں اس کو اضافی طور پہ ایڈ کیا جاتا ہے وٹامن اے اور ڈی، شامل اور کر دیا بعض جاتا ہے اوقات تاکہ اس کمی کو ہمارے دور کیا جا بچوں سکے۔ میں ملکی لیول پہ کمپین بھی شروع کی جاتی ہیں، بعض اوقات جس طرح جیسے پولیو اور ویکسینیشن کی جاتی ہیں، ساتھ وٹامن اے کے ڈراپس بھی پلائے جاتے ہیں تاکہ اس قسم کا جو اندراتا یا جس کو ہے ہونے کا چانس ہو وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے وہ دور کیا جا سکے۔ خوراک کے ساتھ بھی اس کو کم کیا جا سکتا ہے، یہ اس قسم کو وٹامن اے کی جو اسپیشل چیزیں جیسے ہیں، گاجریں ہیں اور مالٹے ہاں وغیرہ جی، ہیں۔ اس قسم کو جو یہ دوسری قسم جو ہم نے ڈسکس کیا ابھی، جو وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے ہے، جی جی وہ اس کو اس کی مدد سے علاج بھی کیا کم جا کیا سکتا ہے، اس سے جا بچا سکتا بھی جا سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت مفید باتیں بتائی ہیں، اور ایسی باتیں ہر ماں اور ہر گھرانے کے بڑے بزرگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور ہمارے بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہ ساری باتیں ان لوگوں تک پہنچا سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ جی، آپ کے بلانے کا بہت شکریہ۔ اور اب سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ سے اجازت لینا چاہوں